صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، دو صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا، کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو۔ پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان دو شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جائے۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کہ حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔ بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا، استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ اللہ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا،
کوئی بات ہوگی، میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈرا تھا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کم میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں، اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے آج کے، بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا، کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے باللہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے، بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں، اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے، والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے، کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے، یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے، تعریف تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں، صحابہ تو تعریف کرتے ہیں، رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کامتے ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر، میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں، میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر زمین پہ بیٹھ رونے لگے، کہنے لگے چل معاف کر دے، کہنے لگی ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا، تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ میرے بھائی جن کے دلوں میں احساس تھا کہ ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی جگہ، وہ تو یہاں تک معاملہ کرتے تھے، یہاں تک ان کا خیال رہتا تھا۔ عزیزو، ایک تو نظر میں حیا پیدا کریں، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں، یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ بچہ باہر نہ نکلے، اب کہتے ہیں اللہ کہیں موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے، کہیں تنہا نہ بیٹھ جائے، کیا بنے گا اس کا اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے،
बड़ी दूर से। अरब के जो सरदार होते थे उनके बड़े नाज नखरे होते थे, वो खैर आज भी हैं। प्रोटोकॉल का माहौल आज भी, यानी वजीर साहब के आगे 2-4 गाड़ियां ना हो तो उनको मज़ा ही नहीं आता। पुलिस वाले आगे पीछे भागें तो हालांकि उनको नहीं पता कि जो पुलिस वाले आगे पीछे भाग रहे हैं ना, ये हुकूमत बदली तो गिरफ्तार करने भी इन्होंने ही आना है, लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है जब लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं। क्या बात है जनाब, बड़ी बात। और हमारी तबीयतों में पता नहीं कौन सी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स बड़ी दूर से आया। तो अरब के बादशाहों का मिजाज था, प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे। उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊंट और छांव में नहीं बांधा तो दुर्रे मारते थे, और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे। कहते थे इतना सियाना हो गया तूने पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब जरा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थपकी दी, क्यों डरते हो? तो कहते हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई, आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं, तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुंच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेगी। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूं। भाई अगर आपका ये ज़ौक बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया। यानी गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। अपने माजी को याद रखें, आप लोगों के साथ प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। ये हमें मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस दी। एक और पहलू, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यहाँ ना अभी भी बरादरी की तकसीम है अभी भी, और कुछ मैंने ऐसे कमजोर लोग भी देखे, ये इस तरह की हरकतें हारे हुए लोग करते हैं। हारे हुए लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। बड़ा आदमी तो अपने अखलाक से होता है, अपने किरदार से होता है, अपनी सखावत से होता है, लोगों से प्यार करने से होता है। बाकी ये कि बैठ के कहानी सुनाना कि मैं बड़ा कुछ करता हूँ, तो जो कुछ करता होता है उसे सुनाने की कोई ज़रूरत। एक को बहुत सारे लोग आप ताज़ियत करने जाए ना वालिद के इंतकाल के बाद, तो उन बेचारों को बताना पड़ता है कि अब्बा जी मेरे बगैर दवाई नहीं खाते थे। तो मैं कहता हूँ अगर तेरे बगैर नहीं खाते थे फिर बताने की ज़रूरत नहीं, फिर तो सारे गाँव को पता होगा कि तेरे बगैर नहीं खाते थे। और अगर कोई दाल में काला है तो फिर तेरी वजाहत कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है, और आप बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े कबीले के हैं? साहब अगर आप बड़े कबीले के हैं तो पता होगा सारे इलाके को आप कितना लोगों का ख्याल करते हैं, आप किस कदर मोहब्बत करते हैं, आपका अंदाज करीमाना किस तरह का। फिर आपको बताने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर खुद ब खुद खबर होती है। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कबीला बनु गफ़ार एक बड़ी शाख थी कबीलों में से, जो लोग उस जमाने में मालदार कबीलों से ताल्लुक रखते थे, उनमें से एक बड़ा नाम था। सारी जिंदगी चौधराहट की, लेकिन मिलाद एक इनकलाब का नाम है। मैं मिलाद मनाने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप हर साल मिलाद मनाएं, और हर साल मिलाद के बाद आप थोड़े बदल भी जाएं, यानी थोड़े से बदल जाएं। कुछ लोग कहें यार ये दाढ़ी मैंने ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रखी थी, ये मेरी मिलाद वाली दाढ़ी है। और दाढ़ी रखें भी नबी पाक की मर्जी की। किसकी मर्जी की? ना नाराज हो जाए जो मैं टूर चला, बस किस मर्जी की जी? अपनी मर्जी के नहीं। दाढ़ी का वजन को नहीं होता कि पूरी मुट्ठी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, देखो कोई वजन नहीं। पूरी रखें, जो हुजूर का तरीका मुबारक है जो हमें मिलता है उस पर आप तवज्जो फरमाएं। तो मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो मिलाद इनकलाब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से पहले लोग कुछ और होते थे, और यहां से होके जाते थे तो फिर उनमें तब्दीली आती थी। मैं सारा दिन करामते सुनाऊं ना किसी को अपने पीर साहब की, और अपने घर में भी कि मेरे हजरत बड़े, मेरे उस्ताद बड़े, लेकिन बीवी के साथ अगर मैं तुर्श लहजे में बात करूंगा तो वो कहेगी ऐसा सिखाते हैं तेनू पीर साहब। दोस्त कहेंगे ये सिखाते हैं आप। तो आपकी कहानियां नहीं चलती, आपका किरदार चलता है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चूंकि मैं चौधरी था, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में बैठा था। किसी बात में बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते बात शकरंजी तक चली गई। राय के इख्तलाफ ने बातों में तलखी पैदा कर दी, और जब थोड़े लफ्ज और तेज हुए तो मैंने उन्हें कह दिया चुप कर, तू तो अबशन का बेटा है। किसके बेटे थे हजरत बिलाल? कहते हैं जब उन्होंने मुझे कहा
تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے، بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا۔ ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی